آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ اردو ناول نگاری میں تنقید کے تجربے یا فکشن میں تنقید اور تجربات کی جو نئی رو ہمیں اپنے ہاں دکھائی دیتی ہے، یعنی ہمارے اردو ناول نگار کے ہاں دکھائی دیتی ہے، کیا وہ جسٹیفائی کر رہی ہے؟ کیا وہ ہمارے سماج سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا وہ اردو ناول کی روایت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تکنیک کے نام پر ہمارے قاری کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک اردو فکشن کی نامانوس فضا بنا کر ناول سے متنفر کیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نقاد خود بھی تمام معاملوں سے بے خبر ہے اور جان بوجھ کر ایسے نکات سامنے لا رہا ہے جس کا تعلق فکشن سے بالکل نہیں ہے؟ یورپ زدگی کا چلن تو ہمارے ہاں عام ہے، لیکن آج ہم 7 دہائیاں 8 دہائیاں گزار چکے ہیں اور اردو ناول اپنی بنیادیں بہت گہرے طریقے سے استوار کر چکا ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا حقیقی ناول نگار ہے جو کہانی کو لکھ رہا ہے، جس کے پاس موضوعات آج کے موضوعات ہیں، نئے سماج کے موضوعات ہیں، جو مغرب کو ہماری دنیا کے نئے موضوعات سے آشنا کروا رہا ہے؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے نامور شاعر اور نقاد جناب شفیق احمد خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی نشست میں۔ میں نے بہت سے سوال رکھے، لیکن آغاز یہیں سے ہے کہ آج ٹیکنیک کے نام پر جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نئے تجربات ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ اس بات سے یقیناً آپ بھی آگاہ ہیں کہ ناول کی صنف جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک مغربی صنف تھی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اردو میں آئی اور ابتدا میں مختلف ان کی نقالی میں یا ان سے متاثر ہو کر جو ناول لکھے گئے، اور رفتہ رفتہ وہاں جس انداز میں ناول لکھا جا رہا تھا مغربی ممالک میں، تو یہاں کے ناول نگاروں نے ان موضوعات کو لے کر لکھنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی سماجی حقیقت نگاری کے حوالے سے لکھ رہا تھا تو انہوں نے جیسے شوکت صدیقی کا نام لیا جا سکتا ہے، باقی بستی یا دیگر جانگلوس ان کا ناول۔ تو اسی طرح نفسیاتی ناول کی تکنیک کو اگر کسی نے دیکھا تو وہ مرزا سعید نے خواب ہستی کے نام سے ایک پہلا اردو کا نفسیاتی ناول لکھ دیا۔ پھر اسی طرح اسٹریم آف کانشینس کی تکنیک میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرۃ العین حیدر کے ہاں آگ کا دریا نظر آتا ہے کہ وہ اس تکنیک، وحید احمد کے ہاں اسی تکنیک پہ زینو نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک رجحان رہا ہے، کیونکہ ہم نے معیارات، وہ اصول و ضوابط، قواعد بھی مغرب سے لیے جب ناول لکھنا شروع کیا۔ تو جو یہاں کا کلچر تھا، جہاں کی زندگی تھی، جو ایشیائی یا برصغیر یا ہندوستان پاکستان کی، تو ان تکنیک کو بعض لوگوں نے تکنیک وہی استعمال کی، لیکن کہانی کا تانا بانا یہاں کے کلچر سے، یہاں کے سماج سے اٹھانے کی کوشش۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں آج جب نئے ناول نگاروں کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک بیگانگی کا احساس مجھے لگتا ہے ان کے ناول میں، کہ وہ جو تکنیک ان کے اوپر حاوی ہے اور وہ جو کہانی کا عنصر تھا جو ہماری معاشرت سے جڑی ہوئی تھی، ہمارے سماج سے، ہماری نفسیات سے، وہ کہانی کہیں گم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تکنیک کو ہی ناول سمجھ لیا گیا۔ یہاں نئے لکھنے والے بعض اس تکنیک کو ہی ناول سمجھ کر ان کے یہاں تجربہ تو نظر آتا ہے، لیکن وہ تجربہ کسی قاری کے یا پڑھنے والے کے یا ادب کی، وہ اس کی جڑیں نظر نہیں آتی، وہ کسی سطح پہ تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہیں پہ یہ بنتا ہے کہ وہ تجربہ کیا داخل سے ہے یا خارج سے ہے؟ اگر وہ داخل سے ہے تو پھر تو اس کو بالکل آپ کی تمام جو لوکیل ہے اس کے ساتھ سیٹل ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ زیادہ تر خارجی ہے، اور وہ خارجی اس لیے ہے کہ جب تکنیک کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ان ضوابط اور قواعد کو رکھا جاتا ہے جو آپ کہیں سے سیکھتے ہیں یا کہیں سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کی اگر تو وہ داخلی ہو جائے پھر تو وہ اپنی اثر پذیری میں بھی کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ وہ داخلی نہیں ہے، وہ سطحی بن جاتا ہے، وہ صرف تجربہ رہ جاتا ہے
वो तजर्बा बराए अदब नहीं बन पाता। हम्म, तो इसलिए यहाँ कुछ नावल जो मेरी नज़र से गुजरे, जो नए नावल निगार हैं, तो उनके यहाँ तजर्बात हैं, लेकिन वो पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में इसलिए नहीं ले सकता कि वो हमारी माशरत से क्या कहानी किसी तजुर्बे की मुतकाज़ी होती है? मैं समझता हूँ कि जो नावल है ये एक ज़ख़ीम कहानी होती है, तो जब तक उसके अंदर इतनी पकड़ ना हो कि वो कारी को लेकर चले, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कारी उस नावल को पढ़े, या उससे पढ़कर अगर किसी मजबूरी के तहत किसी वजह से उसे पढ़ भी लेता है तो वो उसके अंदर नहीं उतरता। हम देखते हैं कि जो क्लासिक नावल हैं या नीम क्लासिकल नावल हैं, वो आज भी हमने जब पढ़े हुए हैं तो उसकी फ़ज़ा, उसकी कहानी, उसके किरदार, चाहे वो किसी धुंध की शक्ल में हो, किसी हयूले की शक्ल में हो, वो हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। सही सही सही, ये बड़ी वाज़ेह आपने बात की है। अब आज ये देखने की ज़रूरत है, आपकी नज़र में, मेरी कम मुतालगी में, अगर ऐसा मैं मानता हूँ अपने कम मुताला होने को, और मैं हूँ भी, लेकिन क्या आपके सामने, आपके मुताले में, आपकी नज़र में कोई आज ऐसा फ़िक्शन निगार, नावल निगार है जो कहानी की असल को साथ लेके चल रहा है और आज की कहानी बयान कर रहा है? बिल्कुल हैं ऐसे नावल निगार। अब जैसे मैंने बात की कि जो तजर्बे की, सिर्फ तजर्बे को बेस बनाकर नावल निगार बन रहे हैं, या बाज़ ऐसे भी मैंने देखे हैं नावल निगार कि वो अपने दफ्तरी अमूर को या दफ्तरी मामलात को वो करैक्टरों के नाम बदल के वो 200 सफ़े का लेके कहते हैं ये नावल है। आप गाफिर शहजाद की बात कर रहे हैं? ये नावल तो नहीं है। नावल तो वो किसी जो आप किसी अहद की नफ्सियात है, उन किरदारों की जो साइकी है, उनकी जो डेवलपमेंट है, ज़बान है, उनकी जो कल्चर है, माशरत है, उससे आप मामूलात को, मैं यानी आप अपने दफ्तरी रजिस्टर को जो है वो नावल की शक्ल उसे आप किरदार बनाकर या बंदों के नाम बदल कर कह दें ये नावल है, तो मैं समझता हूँ ये एक खुद फरेबी है। आपने कहा कि कोई, अब मैं जो गुज़श्ता 30 साल में बहुत से नावल निगारों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन किसी ने 2 नावल लिखे हैं, किसी ने 3, किसी ने 4। मुझे एक नाम गुज़श्ता 30-35 साल से जो तसलसल से लिख रहे हैं वो अली नवाज़ शाह का दिखाई देता है। सही। उनके 5-7 नावल हैं, तो 5-7 उनकी अफसानवी मजमूए हैं। तो मौज़ूआती सतह पे जो तनव्वुर मुझे उनके यहाँ नज़र आता है, मौज़ूआती तनव्वुर के अलावा जो जिसे हम कहानीपन कहते हैं, जो नावल की, मैं समझता हूँ नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह है। सही। तो उनके यहाँ वो मौज़ूआती तनव्वुर की जहाँ बात है, अब उनका जो पहला नावल था वो एक ऐसा मौजू था, हमारे यहाँ तमाम तर कबाहतें होने के बावजूद बाज़ औक़ात हम जब किसी चीज़ को तहरीरी शक्ल में लाते हैं तो बहुत सी बातों से हम गुरेज़ करते हैं कि इसके हमारे इर्द गिर्द वाले, घर वाले, फैमिली मेम्बर, ख़ानदान वाले, दोस्त क्या तासर लेंगे, तो हम बहुत सी चीज़ों को ममनुआ समझ के तर्क कर देते हैं। लेकिन वो कराहतें, वो कबाहतें माशरे का एक अहम हिस्सा होती हैं। जैसा कि हम जिन्स परस्ती का मौजू है, कोई भी लिखते हुए अवॉइड करेगा या वो ऐसे नावल से गुरेज करेगा कि यार ये मैं घर में ना रखूं। उन्होंने ऐसे बोल्ड अंदाज में उस पर लिखा। उनका नावल पहला कालिक छपा जो हम जिन्स परस्ती के हवाले से था कि उसके क्या असरात हैं, क्या किस तरह से वो फ़रोग पाता है, ये सारा सिलसिला माशरे में उसके क्या मनफी असरात होती हैं, किस तरह से लोग मुलव्वस होते हैं। तो मैं समझता हूँ दूसरा भी उनका इसी पे ही है। इसी तरह दूसरा उनका फ़ीमेल, और फिर एक ये जो ख्वाजा सरा हैं, और वो उनका सिस्टम क्या है, माशरे में उनकी सतह क्या है, हैसियत क्या है, उनका दीगर लोगों से क्या ताल्लुक़ है, और या किस तरह से वो समाजी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो ये भी एक ऐसा मौजू है कि शायद जो नावल निगार है किसी अपने दोस्त को, अजीज़ को अगर ये नावल दे तो शायद शर्मिंदगी महसूस करता है। लेकिन ये भी वो किरदार हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, उनसे वास्ता किसी न किसी शक्ल में पड़ता है और ज़िंदा किरदार है। तो इस तरह से उन्होंने गुरुमान के नाम से नावल लिखा। सही। इसी तरह जो अफ़गान दहशतगर्दी की जंग थी उस हवाले से उनका नावल, फिर फ़िरका वारियत के हवाले से उनका नावल, फिर उनका नावल एक पुतले जो गदागरी है
اس کے کیا معاملہ ہے، کیا عناصر ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اس حکومتی احکام کیا کرتے ہیں، افراد کیا کرتے ہیں، معاشرہ انہیں کس طرح دیکھتا ہے۔ تو یہ ایسے موضوعات ہیں، اس کے اندر ان کی ان ناولوں میں کہانی جو ہے یا پلاٹ جو ہے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی ناول کو پڑھنا شروع کر دیں تو ختم کیے بغیر چھوڑتے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی کسی بڑی کہانی کے لیے لازمی جز ہوتا ہے کہ اس کے اندر دلچسپی کا عنصر ہو، اور اس کے واقعات، اس کے کردار یا اس کی جو بنت ہے وہ ایسی ہو جو ہمیں کسی سطح پہ بھی بیگانگی کا احساس نہ ہو، یا نہ لگے کہ ہم کوئی ماورائی دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں یا خیالی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اب مرزا عطر بیگ کا تازہ ترین ناول، جی، اس سے پہلے غلام باغ، اسی طرح اور بھی بہت سے، صفر سے ایک، اسی طرح دیگر ناول نگاروں کے لکھے ہوئے ناول جن میں کہانی نہیں ہے، کہانی ہے بھی تو علامت نگاری اتنی دقیق ہے کہ عام قاری اسے سمجھ نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد فلسفہ اتنا ٹھونسا گیا ہے کہ تباہی پھیر دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں یا جو ہمارا ناول کا نقاد ہے، اول تو کوئی ہے ہی نہیں فکشن کا نقاد، جو ایک آدھا ہے، ایک دو ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو بجائے کہ کہانی سے اور بیانیے سے اور کردار سے جو دوری پیدا کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی بات کریں، وہ اسے اپریشیٹ کریں، ایسی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کی، کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس کی میں دو وجوہات سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے نام لیا، اور کچھ نام لیے جا سکتے ہیں۔ جی جی، لیجئے۔ وہ لوگ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں اور اس عہدے کے پس منظر میں ایک کوئی یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کا دوسری یونیورسٹی سے لنک ہے، صحیح، وہ ایک تانا بانا ہے، سلسلہ ہے، صحیح، جس کے وہ ایک رکن ہے، صحیح، تو وہ ایک گروہ کی شکل بن جاتی ہے۔ بالکل، جب گروہ بن جاتا ہے تو وہ گروہ کے اپنے افراد کو اوپر لانے کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا اوریجنل ہونا یا بڑا لکھاری ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس میں ہے کہ یہ ہمارے طبقے سے ہے، یہ ہمارے گروہ سے ہے، تو اس کو ہم نے ابھارنا ہے۔ پھر صحیح، دوسری بات یہ جو دو آپ نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ وہ اپنے افراد کو ہر جگہ ترجیح دیں گے، صحیح، کوئی کانفرنس ہو، کوئی اور پروگرام ہو، کوئی ایوارڈ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو جہاں سے مراعات یا کوئی سلسلہ چلتا ہو، تو اس فرد کو اہمیت دیں گے۔ دوسری کہ آپ نے نقاد کی بات کی، اب نقادوں کی بھی ایک پوری کھیپ ہے جو ایسی چیزوں کو آگے لانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم شاید اس سے اپنے آپ کو ماضی سے جدا کر کے جدیدیت کے علمبردار بن جائیں، چاہے اس کی کوئی علمی سطح ہو نہ ہو، لیکن ہم کسی سطح پہ کسی نئی تھیوری کے، نئے نظریے کے بانی بن جائیں، اور یہی ان کا، اسی سے روزگار چلتا ہے، ان کا بھی روزگار اسی سلسلے سے چلتا ہے۔ تو اس لیے وہ ایسے ہی لوگ افراد کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے مواقع مل سکیں کہ وہ اپنی اجارہ داری یا اپنی ادبی اہمیت کو اجاگر کر سکیں، تو ایسے افراد کو وہ ترجیح دیتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شفیق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ نئی تھیوری کا وجود اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک آپ کی لوکیل کا، آپ کی ذات کا، آپ کے اندرون کا، آپ کے سماج کا سفر موجود ہو۔ نئی تھیوری کبھی بھی درآمد ہو کر نہیں آتی، درآمد شدہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مصنوعی ہوتی ہیں، دیگر معاشروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت اردو کے ناول نگار کو بالکل اپنے حقائق سے، اپنے وجود سے، اپنی زمین سے، اپنی لوکیل سے، اپنے کردار سے جڑنا ہوگا۔ ادروائز آپ جتنے مرضی بڑے مغربی نقادین اور ناول نگاروں کو، فکشن نگاروں کو فالو کرنے والے ہوں، آپ اپنے اصیل کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، اور جب تک آپ اپنے اصیل کو نہیں لکھیں گے تب تک دنیا کے سامنے آپ اپنے وجود کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ نہیں آ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔